بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ فضیلت زینب عالیہ۔ ایک روایت کے مطابق 5 جمادی الاول ولادت حضرت زینب سلام اللہ ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اسے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نمبر 1، حضرت زینب سلام اللہ علیہ اہل بیت پیغمبر کے درمیان عز و شرف، جاہ و حشم، فضائل و کمالات کے ایسے فلک الافلاک پر ہیں جس کو قلم و کرتاس اپنے اندر سمیٹنے سے عاجز ہے۔ امام سجاد علیہ السلام آپ کی شان اور صفات میں فرماتے ہیں، انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمات فہیمات غیر مفہمات۔ ترجمہ، اے زینب، آپ بحمد اللہ ایسی عالمہ ہیں جس نے کسی معلم کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کیا، اور ایسی دانا اور علم والی ہیں جس نے کسی سے سیکھا نہیں۔ 2، آپ کے مقام و منزلت کا یہ عالم ہے کہ ان الحسین علیہ السلام کان اذا زارتہ زینب علیہ السلام یقوم اجلالہا وکان یجلسہا فی مکاناتہ۔ جب جناب زینب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لاتی تھیں، امام حسین علیہ السلام آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ 3، آپ مفسر قرآن تھی۔ ان العقیلۃ زینب کان لہا مجلس خاص لتفسیر القرآن الکریم تحضرہ النساء۔ ترجمہ، جناب زینب تفسیر قرآن مجید کے لیے خاص درس رکھتی تھیں جس میں خواتین شرکت کیا کرتی تھیں۔ 4، عفت و حیا۔ یحییٰ المازنی کہتے ہیں، کنت فی جوار امیر المومنین علیہ السلام فی مدینۃ مدۃ مدیرۃ وبالقرب من البیت الذی تسکنہ زینب ابنتہ فلا واللہ ما رأیت لہا شخصا ولا سمعت لہا صوتا وکانت اذا ارادت الخروج لزیارت جدہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخرج لیلا والحسن عن یمینہا والحسین عن شمالہا وامیر المومنین امامہا فاذا قربت من القبر الشریف سبقہا امیر المومنین علیہ السلام فاحمد ذوی القنادیل فسألہ الحسن مرۃ عن ذلک فقال اخشی ان ینظر احد الی شخص اختک زینب۔ ترجمہ، میں مدینہ میں کافی دنوں تک امیر المومنین علیہ السلام کے ہمسائے میں تھا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی بھی نہ جناب زینب کو دیکھا نہ ہی ان کی آواز سنی، اور جب بھی وہ اپنے جد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ارادہ کرتی، رات کی تاریکی میں گھر سے نکلتی۔ حسن علیہ السلام دائیں جانب اور حسین علیہ السلام بائیں جانب، اور امیر المومنین علیہ السلام آگے آگے ہوتے۔ جب وہ قبر کے قریب پہنچتی تو چراغ کی روشنی کم کر دیتے
امام حسن علیہ السلام نے ایک بار سوال کیا تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تاکہ تمہاری بہن زینب کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ 5 علامہ محسن امین لکھتے ہیں کانت زینب من فضلیات النساء وفضلها اشہر من ان یذکروا وابینا من ان یستر وتعلم جلالت شانها وعلوم مکانها وقوة حاجتها ورجاحة عقلها وثبات جنانها وفصاحة لسانها وبلغة مقالها حتى كأنها تفرع عن لسان أبيها أمير المؤمنين من خطابها بالكوفة والشام واحتجاجها على يزيد وابن زياد بما فهمها حتى لجا إلى سوء القول والتشتم وأظهار شماعة والسباب الذي هو صلاح العاجز عن إقامة الحجاجة وليس عجيبة من زينب أن تكون كذلك وهي فرع من فروع الشجرة الطيبة النبوة والأرومة الہاشمیہ۔ ترجمہ حضرت زینب علیہ السلام بافضیلت ترین خواتین میں سے تھیں۔ ان کی فضیلت اس سے کہیں زیادہ شرح آفاق ہے کہ ذکر کیا جائے اور اس سے کہیں زیادہ واضح کے سطروں میں لایا جا سکے۔ ان کی عظمت و جلالت و منزلت، قوت استدلال، بلوغ عقل، ثبات قلب، فصاحت زبان، بلاغت بیان کا یہ عالم تھا کہ گویا کوفہ و شام میں اپنے بابا امیر المومنین علیہ السلام کے لہجے میں خطبہ دیا ہو۔ ابن زیاد اور یزید کے سامنے ان کا احتجاج ایسا کہ ان کو خاموش کر دیا، یہاں تک کہ وہ بدگوئی، سب و شتم، گالی گلوچ پر اتر آئے، جو عاجز و لاچار اور دلیل نہ رکھنے والوں کا اسلحہ ہوا کرتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ سے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ وہ شجر طیبہ، نبوت اور نسل پاک کے ہاشمیہ کی ایک شاخ ہے۔ 6 ایتھا الداعیۃ الخفیۃ السلام علیک ایتھا التقیۃ النقیۃ السلام علیک ایتھا الراضیۃ المرضیۃ السلام علیک ایتھا العالمۃ غیر المعلمۃ السلام علیک ایتھا الفاہمۃ الغیر المفہمۃ السلام علیک ایتھا المظلومۃ السلام علیک ایتھا المحمومۃ السلام علیک ایتھا المغمومۃ السلام علیک ایتھا الصدیقۃ السلام علیک ایتھا المقروبۃ السلام علیک ایتھا المعصورۃ السلام علیک یا صاحبۃ المصیبۃ العظمیٰ السلام علیک یا زینب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔